بسم اللہ الرحمن الرحیم. بیٹا ہماری گفتگو خمس کے بارے میں تھی. کس کے بارے میں؟ خمس. خمس کن چیزوں پہ واجب ہے، اس کی شرائط کیا ہیں، وہ الحمدللہ آپ پڑھ چکے. اب ایک بندہ آمادہ ہوا کہ وہ خمس ادا کرے، ٹھیک، تو کہاں پر استعمال کر سکتا ہے؟ کتنے موارد ہیں جہاں پر وہ استعمال کر سکتا ہے؟ جیسے زکوٰۃ کو 8 موارد میں استعمال کیا جا سکتا تھا، البتہ یہ کہنے کو 8 تھے، لیکن جب ابھی امام علیہ السلام پردہ غیب میں ہیں تو اب ہمیں کہا کہ وہاں بھی خرچ نہیں کرو، وہاں بھی خرچ نہیں کرو، وہاں بھی خرچ نہیں کرو. تو آیت نے تو 8 موارد بتائے تھے، لیکن وہ 8 موارد اس وقت ہوں گے جب امام علیہ السلام موجود ہوں گے ہمارے سامنے، ٹھیک. تو اسی طریقے سے فرماتے خمس کو 6 حصوں میں تقسیم کیا جائے گا. کتنے حصوں میں بیٹا؟ آج کل تو شہرت یہ ہے کہ خمس کو 2 حصوں میں تقسیم کیا جائے گا، ایک سہم سادات ہے، ایک سہم امام ہے، ٹھیک ہے. تو یہ بھی کوئی غلط بات نہیں، لیکن ہم فی الحال لمحہ کی عبارت کے اعتبار سے کہتے ہیں کہ خمس کو 6 حصوں میں تقسیم کیا جائے گا. ان 6 حصوں میں سے 3 حصے امام علیہ السلام کو ملیں گے، گویا کہ آدھا امام کو مل گیا. تو ان 3 کو آپ ہمیں امام بھی کہنا چاہیں تو کہہ سکتے ہیں، ٹھیک. وہ جو امام کو 3 ملیں گے حصے، وہ کس کس کے ہیں؟ ان کا نام کیا ہے؟ کہتے ایک سہم اللہ، اللہ کا حصہ، دوسرا سہم رسول خدا، اور تیسرا جو ہے کہ سہم ذی القربہ، یعنی جو رسول کے قریبی رشتہ دار ہیں، ٹھیک ہے. تو امام سے زیادہ اور کون قریبی رشتہ دار ہیں؟ تو 3 حصے امام علیہ السلام کو ملیں گے. اگر امام علیہ السلام کو ہم دیکھ پائیں، امام کی خدمت میں پہنچ پائیں. اگر ایسا نہیں ہو سکتا تو امام کے نائبین کی طرف وہ پہنچایا جائے گا، ٹھیک ہے. نائب خاص ہو یا نائب عام ہو، ظاہراً دونوں کو یہ عبارت شامل ہے. مزید ہم عبارت میں پڑھیں گے. نائب خاص، امام نام لے کے کہتے زید تو میرا نائب ہے. نائب عام، امام علیہ السلام فرماتے جس بندے میں یہ خصوصیات ہوں وہ میرا نائب ہے. فَإِنَّهُمْ حُجَّتِي عَلَيْكُمْ وَأَنَا حُجَّةُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ. بے تحقیق یہ لوگ میری طرف سے تم پر حجت ہیں اور میں خدا کی طرف سے ان پر حجت ہوں. وہ کون ہے؟ وہ ایسے عالم ہے جن میں یہ صفات ہوں. تو اس میں نام نہیں لیا گیا زید خالد بکر، نام نہیں لیا گیا آغا خامنئی، آغا سیستانی، آغا ناصر مکارم، آغا فلاں، آغا فلاں، نام نہیں ہے. جس میں بھی یہ شرائط، جس میں بھی یہ صفات پائی جائے وہ امام کا نائب ہے. تو کہتے ہیں یہ جو 3 حصے ہیں یہ امام کو دیے جائیں گے. اگر امام علیہ السلام نہیں ہے تو امام کے نائبین کو جو ہے کہ وہ دیے جائیں گے. اچھا، اب یہ نائبین کہاں خرچ کریں گے؟ بھائی یہ میری ذمہ داری ہے کیا؟ میری ذمہ داری تھی کہ میں خمس ان تک پہنچاؤں. آگے ان کی مرضی ہے، کسی اسپتال بنانے میں استعمال کریں، پل بنانے میں استعمال کریں، مدرسے بنانے میں استعمال کریں، وہ ان کا مسئلہ ہے، وہ میرا مسئلہ نہیں ہے. اس کے بعد پھر فرماتے ہیں کہ اگر امام علیہ السلام غائب ہوں تو ایک نظریہ بیٹا وہ بھی ہے کہ آپ اس مال کی اپنے پاس حفاظت کرتے جائیں. یعنی آپ نے ایک تھیلے میں 2020 کا خمس رکھ دیا، پھر انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو اور ہمیں اور پوری دنیا کو اس کرونا سے بچائے. پھر 2021 کا خمس وہ بھی اسی تھیلے میں ڈال دیا، پھر 22 کا بھی اسی میں ڈال دیا. ایسے آپ خمس جمع کرتے جائیں. پھر جب آپ اپنے اندر آثار مرگ دیکھتے ہیں تو پھر آپ کسی امین کے پاس رکھتے ہیں، بھائی یہ امانت ہے، جب امام زمانہ آئے تو ان کو دے دینا. پھر وہ بندہ جب اپنے اندر آثار موت دیکھے وہ پھر تیسرے بندے کو دیکھ کر جائے. وہاں قضا، ٹھیک ہے، کس اللہ فعل وتفعل، یہ سلسلہ ایسا چلتا رہے گا.
حتیٰ کہ بعض لوگ تو یہ پیٹیاں بند کر کے دفنا دیتے ہیں کہ بھائی امام کی ہماری تو نہیں ہے، بہرحال وہ ان کا مسئلہ ہے، تو مزید تفصیل ہم عبارت میں پڑھیں گے۔ 3 حصے ہوں گے امام کے۔ اس کے بعد جو 3 حصے ہیں وہ کن کو ملیں گے؟ یتامہ، مساکین اور ابناء سبیل، ٹھیک ہے بھائی۔ یتیم کو ملے گا، مسکین کو ملے گا، ابن سبیل وہ بندہ جس کا خرچہ راستے میں ختم ہو گیا۔ کیوں ختم ہو گیا؟ اس کی کئی ساری وجوہات ہو سکتی ہے۔ ہمارے پاکستان میں جو وجہ جلدی سمجھ میں آتی ہے، اس کا جیب کٹ گیا، ٹھیک ہے، فراڈ ہو گیا۔ حالانکہ اور بھی احتمالات ہیں جن میں انسان اور معاشرے کی بدنامی نہیں ہے۔ مثلا بھائی یہ بیمار ہو گیا، اس نے تو یہ سمجھا تھا کہ میں سفر سے ہو کے آؤں گا، یہ پیسے میرے لیے کافی ہیں، اب بیماری ہو گئی تو دوائی پہ ایکسٹرا خرچہ آ گیا۔ یا اس نے کہا کہ میں 2 دن کے لیے جا رہا ہوں، 2 دن کی جگہ پہ 10 دن لگ گئے، ٹھیک ہے، تو لازمی ہے پیسے 2 دن کے حساب سے اس نے اٹھائے تھے، اب 10 دن لگ گئے۔ تو بہرحال کوئی بھی سبب ہو، چاہے اس کی اپنی غفلت ہو، چاہے معاشرے کی وجہ سے اس کا خرچہ ختم ہو، کیا بھی ہو، ٹھیک ہے، تو ان 3 کو دے سکتے ہیں۔ اب یتیم کس کے؟ سید کے یا غیر سید کے؟ ٹھیک ہے، یہ عبارت میں آئے تو کوشش کرتے کچھ عبارت پڑھ لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَيُقَسَّمُ الْخُمْسُ۔ اقبال بھائی میں نے کیا پڑھا؟ یہ یقسم کس چیز کا سیگا ہے؟ کون سا مضارع؟ جی نسیم صاحب احسن، تم باب کون سا ہے؟ احسن یقسم، ٹھیک ہے۔ الخمسوں کو میں نے سکندر صاحب، اب آپ کام بھی رہے ہیں، گرمی بھی زیادہ ہے، کانپنا بھی زیادہ ہے، یہ خمسوں کو مرفوع کیوں پڑھا؟ احسن، قمیض کے نیچے کچھ پہنا ہوا نہیں ہے؟ ستۃ اقسام، 6 حصوں میں تقسیم کیا جائے گا۔ المشہور، ہم پوچھتے ہیں اے شہید اولی آپ کی اپنی ذاتی فتویٰ ہے؟ کہتے نہیں، المشہور علماء کے درمیان مشہور یہ ہے کہ خمس کو 6 حصوں میں تقسیم کریں گے۔ کیوں؟ عملاً بظاہر الآیت، بھائی جو بھی دین کا مسئلہ ہوگا وہ ادلہ اربع سے آپ کو پیش کرنا ہوگا نا۔ ادلہ اربع کون سے ہیں؟ قرآن، سنت ہے، اجماع، عقل۔ کہتے ہیں ہم نے قرآن مجید کی ایک آیت دیکھی ہے جس کا ظاہر اس پہ دلالت کرتا ہے۔ آیت بیٹا میرے پاس تو لکھی ہوئی ہے نیچے، فَإِنَّ لِلَّهِ، بتحقیق اللہ کے لیے ہے اس کا 5واں حصہ، ٹھیک، ایک اللہ ہو گیا، ٹھیک ہے، دوسرا رسول کے لیے ہے، تیسرا ذی القربہ کے لیے ہے، چوتھا یتامہ کے لیے ہے، 5واں مساکین کے لیے ہے، اور 6واں کس کے لیے؟ ابن سبیل۔ یہ حاشیے میں میرے پاس آیت لکھی ہوئی ہے، تو اس میں دیکھیے 6 گروپ بتائے ہو۔ تو یہ آیت دلالت تو نہیں کرتی کہ آپ کو 6 سے زیادہ نہیں کرنے ہیں، یہ تو بتا دیں کہ 6 کرنے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس باتش ہے نفی مادہ نمی کنت، ایک چیز کا ثابت کرنا دوسرے چیز کی نفی نہیں کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو کہتے ہیں اس لیے تو ہم نے یہ کہا کہ ظاہر آیت سے ظاہر یہ ہوتا ہے، لیکن اس میں احتمال خلاف بھی دیا جا سکتا ہے، ٹھیک۔ پھر وہ صریح روایت، لیکن روایت ایسی ہے جو کلیئرلی، یعنی اس میں کوئی احتمال خلاف نہیں ہے، وہ کہتی ہے خمس کو کتنے حصوں میں تقسیم کیا جائے گا نسیم صاحب؟ 6 حصوں میں۔ ثلاثۃ منہا، منہا کی ضمیر بیٹھا جائے گی 6 کی طرف، ان 6 حصوں میں سے 3 للامام علیہ السلام، وہ امام علیہ السلام کو ملیں گے۔ بھائی جو حصے امام علیہ السلام کو ملیں گے ان حصوں کا نام کیا ہے؟ وہ ہے سہم اللہ، اللہ والا حصہ، اور وہ رسول ہی، بھائی اس کو مجرور پڑھیں، اللہ پہ عطف ہے، یعنی وہ سہم و رسول ہی، اور اللہ کے رسول والا حصہ بھی امام کو ملے گا۔ وہ ذی القربہ، یہ بھی عطف ہے اسی پہ، وہ سہم و ذی القربہ، اور رشتہ داروں والا حصہ بھی امام کو ملے گا۔
وَهَذَا السَّهْمُ وَهُوَ نِصْفُ الْخُمْسِ، کہتے ہیں یہ جو حصہ ہے امام کو ملنا ہے یہ خمس کا آدھا ہے. یصرف الیہ ان کان حاضرا، بیٹا ویسے تو یصرف کو ترجمہ ہے خرچ کیا جائے گا، لیکن یہاں پر آپ کہیں دیا جائے گا امام کو. ٹھیک ہے ٹھیک. ہاں ہاں کیا؟ اچھا کوئی مسئلہ نہیں، یہ اب آپ بڑے مولوی ہو گئے نا. ٹھیک ہے، جیسے ہمارے جو بلوچ برادران ہیں جب وہ بولتے ہیں سندھی چاچو اچے تھی چاچی ونجے تو، ٹھیک ہے تو ایسے ہو جاتا ہے نا. اب اگر تصرف وہ ہے تو پھر یہ ثلاثہ کی طرف جائے گا، یعنی یہ تینوں حصے دیے جائیں گے کس کو؟ امام کو. ان کان حاضرن، اگر امام علیہ السلام کیا ہو مشاہد حاضر ہوں. اب حاضر کو میں نے منصوب کیوں پڑھا یہ تو گلشیر بتا دیں گے. ہاں احسنتم. او الا، اب سندھی میں تو نواب پڑھتے ہیں لیکن نواب نہیں نواب ہی، نواب برودن طلاب. ٹھیک ہے، نائبن نائبان نائبون نوابن، یا امام کے جو نائب ہیں ان کو دیا جائے گا. وہ ہم کی ضمیر کہاں جائے گی؟ نواب کی طرف. یہ نواب کون ہیں؟ فرمان الفقہاء العدول الامامیون الجامعون لشرائط الفتوى، وہ فقیہ جو عادل ہوں اور امامی ہوں یعنی شیعہ ہوں. ٹھیک ہے، اور ان میں فتویٰ کی شرائط بھی موجود ہوں. فتویٰ کی شرائط یعنی ان میں استنباط کرنے کی صلاحیت ہو، حدیث کے پہچاننے کی صلاحیت ہو. ٹھیک ہے، وہ جو نص کو اور ظاہر کو ایک دوسرے سے پہچان سکتا ہو. لأنہم، لام بیٹا کس پہ دلالت کرتی ہے؟ علت پہ. بھائی نواب کو کیوں دیں گے؟ لأنہم، اس لیے کہ یہ جو مجتہدین ہیں وہ کلا الامام، امام علیہ السلام کے وکیل ہیں. دیکھیں کورٹ میں بھی آج کل اصل جس بندے پہ کیس ہوتا ہے وہ حاضر ہو یا اس کا وکیل حاضر ہو. ٹھیک ہے، نکاح پڑھنا ہے کس کا؟ سکندر کا، تو اصل یہ کہ یہ خود پڑھے، اگر خود نہیں پڑھتا تو اس کا وکیل پڑھے. تو مطلب وکیل اس اصل موکل کی جگہ پہ کام کر سکتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ امام کے وکیل ہیں. ثم یجب علیہم، یہ عجیب بات ہے. اب شہید اول اگر ہوتے، شہید ثانی، تو ہاتھ جوڑ کے میں تو کم از کم ان کی خدمت میں عرض کرتا کہ بلا آپ کی فتویٰ عوام الناس کے لیے تو جاری ہوگی، آپ کی فتویٰ مجتہدین کے لیے تو جاری نہیں ہوگی. کچھ دن پہلے انہوں نے امام پر ایک فتویٰ دی، امام کے لیے، امام کو یہ کرنا ہے، پھر آج فتویٰ دے رہے ہیں. ثم یجب علیہم، پھر واجب فقہا پر، فی ہے اس خمس میں، ما یقتضی ہے مذہبہم، ما یعنی وہ کام کریں جس کام کی تقاضا کرتے، مذہب بمعنی فتویٰ، ان کی فتویٰ. اگر ان کی فتویٰ یہ ہے کہ ان پیسوں کو بھلائی کے کاموں میں استعمال کیا جائے، بھلائی کے کام میں استعمال کریں. اگر ان کی فتویٰ یہ ہے کہ اس کو امانت کے طور پہ رکھا جائے تو وہ ایک کمرے میں رکھتے جائیں. ٹھیک ہے، جو ان کا نظریہ ہوگا اس کے مطابق خرچ کرنا ہے. فمن یذهب منہم، فمن وہ عالم جو نظریہ دیتا ہے ان مجتہدین میں سے، کس کی طرف؟ الی جواز صرف ہی، کہ جائز ہے اس خمس کو خرچ کرنا، الی الاصناف، اصناف کی طرف. اصناف نہیں ہوگا، اصطاف ہوگا تو یہ مصدر ہو جائے گا باب افعال کا. جب ہم اس کو جمع مانتے ہیں صنف کی، یعنی ان علماء میں سے کچھ ایسے ہیں وہ کہتے ہیں وہ جو 3 صنف آج آپ پڑھیں گے، کون سے؟ یتیم، مساکین، ابن سبیل. اگر ان کا اپنے حصے سے خرچہ پورا نہیں ہوتا تو یہ جو امام والا حصہ ہے اس سے دے کر ان کے خرچے کو کمپلیٹ کریں، ان کو پریشان نہ کریں. اللہ سبیل تتمہ، تتمہ کا مطلب کیا ہے؟ یعنی جو وہ خرچہ ان کا اپنا حصہ ہے، ٹھیک ہے، اگر اس سے ان کا خرچہ کمپلیٹ نہیں ہوتا تو تتمہ کے عنوان سے اس خمس کے حصے سے اٹھا کر ان کو دے دیں. کما هو المشہور بین المتاخرین، جیسے کہ یہی بات مشہور ہے
متأخرین جو آج کل کے علماء ہیں، منہم من یصرف علی حسب ما یراہ من بسط وغیرہ، اور ان علماء میں سے کچھ ایسے ہیں جو خمس کو استعمال کرتے ہیں علی حسب ما یراہ، اس لحاظ سے، حسب سے میں ترجمہ لحاظ کا کر رہا ہوں، اس لحاظ سے جس کا وہ جو ہے کیا ہے مناسب سمجھتا ہے، من بسطن، اس کو تقسیم کرنا چاہتا ہے، ٹھیک ہے، تو بھائی وہ آئے بوری پیسوں کو اٹھا کے، ہاں بھائی یہ 2000 آپ لو، 2000 آپ لو، 2000 آپ لو، ایسے کرے وغیرہ البس، یا وہ تقسیم نہیں کرنا چاہتا، کوئی اور کام کرنا چاہتا تو اس میں خرچ کرے گا. وَمَن لَا يَرَى ذَلِكَ، اور وہ مولوی صاحب جو نہیں دیکھتا اس استعمال کو، یعنی وہ اس استعمال کی اجازت نہیں دیتا، سکندر صاحب، وہ کیا کرے گا؟ یجب علیہ، واجب ہے اس مولوی پر، ان یستودعہ، ہو کی مل جائے گی خمس کی طرف، خمس کو امانت کے طور پر رکھے. کس کے لیے امانت ہے؟ لہو علیہ السلام، امام علیہ السلام کی امانت ہے. جیسے آپ امانت میں خیانت نہیں کرتے تو آپ کو اس پیسے میں تصرف کا کوئی حق نہیں ہے. اور یہ کب تک امانت ہوگا؟ الی ظہور ہی، امام کے ظاہر ہونے تک. اب تب تک یہ سکہ چلتا رہے یا نہ چلتا رہے، نوٹ یہ چلے نہ چلے، بس رکھتے جاؤ تاکہ دیمک اسے کھا جائے. فیضا حضرت الوفات، جب اس مجتہد پیسے والے کو وفات آ جائے، یعنی موت کا وقت آ جائے، پھر کیا کرے گا؟ اودعہ من سکت، یہ پھر یہ مال کسی امین بندے کے پاس رکھ دے گا، ٹھیک ہے. وہکذا ما دام غائبا، اور یہ سلسلہ ایسے ہی چلتا رہے گا جیسے امام علیہ السلام جب تک غائب ہے. میرے پاس تھے، میں نے سمجھا کہ میں اس دنیا سے جانے والا ہوں، میں نے سکندر کے پاس رکھوا دی. سکندر نے کچھ عرصے کے بعد دیکھا کہ میں جانے والا ہوں، گلشیر کے پاس رکھوا دی. گلشیر نے رضا عباس، رضا عباس نے اقبال، اقبال نے نسیم، نسیم نے مشاہد، پھر مشاہد کسی اور کے پاس. تو یہ ایسے ہی پڑے رہے پیسے. او یحفظہ، اے یحفظہ من یجب علیہ بطریق الاستیداء، یا بیٹا مجتہد کو بھی نہیں دینا، بلکہ جس بندے پر اپنا خمس واجب ہے وہ خود حفاظت کرتا جائے. یحفظہ کی ضمیر کہاں جائے گی؟ خمس کی طرف. خمس کی حفاظت کرے گا کون؟ مجتہد نہیں، بلکہ من یجب علیہ، وہ بندہ، وہ مومن جس پر خمس واجب ہوا ہے. بطریق الاستیداء، وہ کیسے حفاظت کرے گا اس خمس کی؟ امانت کے عنوان سے. مجھ پہ خمس آج اگر 50,000 واجب ہوا ہے تو میں اسی 50,000 کو الگ کروں گا اور امانت کے طور پر کہیں رکھ دوں گا کہ جب امام کا ظہور ہوگا تو میں امام کو دوں گا. کما ذکرنا، اور پھر نائب، جیسے نائب میں ہم نے ذکر کیا کہ نائب بھی امانت کے طور پہ رکھے گا، یہ بھی امانت کے طور پر. پھر جب یہ اپنے اندر موت کے آثار دیکھے، پھر کسی امین شخص کو کہے کہ بھائی یہ خمس امانت ہے امام کے، اپنے پاس رکھو. پھر وہ دوسرا بندہ جب موت کے آثار دیکھے تو یہ کسی تیسرے بندے کے پاس رکھے. وَلَيْسَ لَهُ، اس بندے کو حق نہیں ہے. کون سا بندہ؟ جس پر خمس واجب ہوا ہے، اس کو حق نہیں ہے ان یتولی اخراجہ بنفسہ، کہ یہ خود ذمہ لے لے خمس کے نکالنے کا، ٹھیک ہے، الی الاصناف، ان اصناف کی طرف. یتیم کو دینا شروع کر دے، مساکین کو. اس لیے تو کہتے ہیں اجازت شرط ہے خمس کے استعمال میں، مطلقہ. مطلقہ کا مطلب بیٹا کیا ہے؟ چاہے کوئی فقیہ ہو چاہے کوئی فقیہ نہ ہو. ولا لغیر الحاکم شرعی، حتیٰ کہ حاکم شرعی کے علاوہ اگر کوئی چھوٹے موٹے مولوی ہیں تو ان کو بھی استعمال کا حق نہیں ہے. فَإِن تَوَلَّاهُ غَيْرُهُ ضَمِنَ، بیٹا تولا یہاں پر جو کیا خرچے کی معنی میں، اگر خمس کے خرچہ کسی اور نے کر لیا، غیر حاکم شرعی نے کر لیا، تو ضمن تو اس کا ضامن ہے. یعنی پھر دوبارہ جب امام آئے تو امام اس کو کہہ سکتے ہیں کہ جو تو نے اپنے حساب سے خرچہ کیا تھا وہ واپس ڈبل دے دو مجھے. وَيَظْهَرُ مِنْ إِطْلَاقِهِ صرف حق علیہ السلام الی نوابہ، فرماتے ہیں ظاہر ہوتا ہے من اطلاق المصنف،
مصنف نے تو مطلق کہا نا کہ اگر امام پردے غیب میں ہیں تو امام کے نواب کو دے دو. اس سے کیا سمجھ میں آتا ہے؟ انہو لا یحل منہ حال الغیبت شیء لغیر فریقہ، بتحقیق حلال نہیں ہے خمس میں سے غیبت کے زمانے میں کوئی بھی چیز لغیر فریق الامام. ایک تو امام کا فریق بنائے مد مقابل جو 3 حصوں والے ہیں ان کو تو خمس دیا جا سکتا ہے، لیکن یہ جو امام والے 3 حصے ہیں یہ ہم جو کیا ہے کہیں بھی خرچ نہیں کر سکتے ہیں. نواب کو دے سکتے ہیں، نواب کے علاوہ کسی اور کو نہیں دے سکتے. والمشہور بین الاصحاب ومنهم المصنف فی باقی کتب ہی، وہ چیز جو مشہور ہے علماء کے درمیان. علماء کا ترجمہ میں نے رضا کہاں سے کیا؟ ہاں واہ واہ، اصحاب سے. ومنهم المصنف، اور ان علماء میں سے ایک کون ہے؟ ہمارے مصنف صاحب بھی ہیں. وہ کیا فرماتے ہیں؟ فی باقی کتب ہی، مصنف نے لمہ میں یہ بات نہیں کہی، اپنی دوسری کتابوں میں. دوسری کتاب کون سی؟ دروس بیان، یہ وہ ٹھیک ہے، وہ فتاوی ہے. اور جو انہوں نے فتوا بھی اپنے دیے ہیں، استثناء المناکح والمساکن والمتاجر من ذالک. بھائی ہم نے تو کہا لا یحلو، یعنی نواب کے علاوہ کسی اور کو یہ خمس دینا حلال نہیں ہے، لیکن 3 چیزوں کی استثناء کی ہے. اگر آپ شادی کرانا چاہتے ہیں تو اس میں یہ خمس خرچ کر سکتے ہیں. گھر بنا کے کسی کو دینا چاہتے ہیں تو اس میں یہ خمس خرچ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. والمتاجر، تجارت کے مراکز وغیرہ بنانا چاہتے ہیں تو یہ خرچ کر سکتے ہیں. فتباہ ہذہ ثلاثۃ مطلقہ، پس مباح ہیں یہ تینوں چیزیں. کون سی بیٹا؟ مساکن، مناکح، متاجر. ٹھیک ہے، مطلقہ، چاہے سادات کے لیے ہوں چاہے غیر سادات کے لیے ہوں. ٹھیک ہے. والمراد من الاول الامۃ المسبیۃ حال الغیبت وثمنها. کہتے مناکح سے مراد کیا ہے بیٹا؟ آپ نے کہا نا شادیاں، کس کی؟ عمران خان کی، غریبوں کی، طلاب کی، کن کی شادی؟ فرماتے ہیں والمراد من الاول، من الاول سے مراد ہے مناکح، شادیاں. کہتے ہیں الامۃ المسبیۃ، وہ عورت ہے، وہ کنیز ہے جو قید کی گئی ہے حال الغیبت، غیبت کے زمانے میں، وثمنها، اور اس کی قیمت میں بھی خرچ کر سکتے ہیں. وہ مہر الزوجۃ من الارباح، البتہ جو بیوی کا آپ دینا چاہتے ہیں مہر، وہ خمس سے نہیں دے سکتے ہیں، وہ اپنی کمائی سے جا کے دو. وہ من الثانی، مساکن سے مراد کیا ہے؟ ثمن المسکن. ٹھیک ہے، آپ کو جو کہ مسکن کی قیمت دینی ہے، منہا ایضا، وہ بھی ارباح سے دینی ہے. یعنی ہر خمس سے نہیں، کمائی کے ذریعے جو آپ پر خمس واجب ہوتا ہے نا، اس خمس کے ذریعے آپ گھر وغیرہ بھی لے سکتے ہیں. یا یوں کہیں کہ بیوی کو جو آپ حق مہر دیں گے اس میں آپ کو جو خمس کی چھوٹ ہے وہ ہر خمس کی چھوٹ نہیں ہے، معدن والے کی، کنز والا، بلکہ وہ بھی ارباح والا جو خمس ہے اس میں آپ اپنی بیوی کا حق مہر دے سکتے ہیں. وہ من الثالث، اور تیسرے سے مراد متاجر سے کیا مراد ہے کہ ہم تجارت کریں خمس سے. فرمانے ممن لا یعتقد الخمس، یہ اس بندے کے ساتھ آپ تجارت کریں جو خمس کا عقیدہ ہی نہیں رکھتا. ٹھیک ہے. اور ممن لا یخمس، یا وہ بندہ جو خمس ادا ہی نہیں کرتا ہے. ورنہ ذالک، بیٹا اس کا مطلب یہ ہے یرحمک اللہ، مجھ پہ خمس واجب ہو چکا، اب میں انہی پیسوں سے کپڑے لینا چاہتا ہوں جن پر خمس واجب ہے. تو کسی شیعہ سے آپ کپڑے نہیں خرید سکتے ہیں. البتہ وہ سنی لوگ جو خمس دینے کے قائل نہیں ہیں، یا ہمارے شیعہ بھی بعض کا دماغ خراب ہے، وہ کہتے ہیں خمس کس چیز کا، تو آپ ان سے جا کے تجارت کریں. تو یہ رقم میرے لیے استعمال کرنا ٹھیک نہیں تھی، لیکن اس کا عقیدہ ایسا ہے کہ یہ رقم اس پر جو خمس کے طور پر واجب ہی نہیں ہے، تو اس کو دو اور آپ اس کے ساتھ تجارت کرو. ورنہ ہوئے ذالک وترکہ ہنا اختصارا، کبھی یہ جو استثنائی موارد تھے یہ تو شہید ثانی نے بیان کیے، آگا گلشیر، شہید اول نے تو بیان نہیں کیے.
وترکہ یعنی یہ استثنائی موارد ترک کے ہونا لما میں کیوں؟ اما اختصاراً اختصار کی وجہ سے، بھائی یہ کتاب انہوں نے جیل میں لکھی تو جیل میں سختیاں ہوتی ہیں اس لیے انہوں نے کوشش کی کہ مختصر طریقے سے لکھے ہیں، او اختیاراً یا یہ کہ مصنف صاحب اس استثناء کو مانتے ہی نہیں ہیں اس لیے اس استثناء کو ذکر نہیں کیا، جان بوجھ کر ترک کیا ہے، لأنه قول جماعت من الاصحاب، اس لیے کہ یہ استثناء تمام علماء کی نہیں ہے بلکہ ایک جماعت کا قول ہے، وظاہر الاول، لیکن لگتا یہ ہے کہ یہ اختیاراً ترک نہیں کیا ہے بلکہ اختصار کی وجہ سے ترک کیا ہے، لأنه ادعا فی البیان، اس لیے کہ مصنف صاحب نے خود اپنی کتاب بیان میں دعویٰ کی ہے، کس کی؟ اطباق الامامیت علیہ، کہ بھائی علماء امامیہ کا اتفاق ہے، اتفاق کا ترجمہ میں نے کہا سے کیا؟ اتباق سے، ٹھیک ہے، علیہ کہ یہ موارد استثناء ہیں خمس سے، نظراً الی شذوذ المخالف، کہتے آپ اتفاق کی بات کیسے کرتے؟ کچھ تو مخالف ہیں، کہتے نظراً نظر کرتے ہوئے الی شذوذ المخالف، کہ مخالف کیا ہیں؟ شاذ ہیں، وثلاثۃ اقسام وہی بقیۃ ستۃ، باقی بھائی کتنے حصے بچے؟ 3، یہ 3 ایسے ہیں جو 6 کی بقایا ہیں، 6 میں سے 3 تو امام کے ہو گئے جن کی بحث گزر چکی ہے، وہ جو 3 ہیں للیتامہ، وہ کن کو ملیں گے بیٹا؟ یتیموں کو ملیں گے، وہم الاطفال الذین لا اب لہم، کہتے ہیں یتیم کس کو کہتے ہیں؟ جس کا باپ نہ ہو، وہ بچے جن کا باپ نہ ہو، ماں ہو یا نہ ہو، ماں کے ہونے نہ ہونے سے یتیمی کی بات نہیں ہے، والمساکین، والمساکین نے پڑھوں گا رضا ہے بھی غیر منصرف، پھر بھی کسرہ کیوں پڑھوں گا؟ ہاں، والمراد بالمساکین، مساکین سے مراد ہونا اس باب خمس میں کیا ہے؟ ما یشمل الفقراء، جو فقیروں کو بھی شامل ہو، حالانکہ زکوٰۃ میں بیٹا مساکین سے مراد کچھ اور تھے، فقراء سے مراد کچھ اور تھے، کیونکہ گلشیر یہ بتا کے آئی جہاں پر فقراء اور مساکین دونوں کا ذکر ہو تو پھر دونوں کا مطلب الگ الگ ہوگا، ٹھیک ہے، بعض کا فقیر وہ ہے جس کے پاس سال کا خرچہ نہ ہو، مسکین وہ ہے جو اس سے بھی بری حالت میں ہو، لیکن جہاں پر مساکین کا اکیلا لفظ آئے فقراء کا لفظ نہ آئے تو یہ مساکین فقراء کو بھی شامل ہے، اور اگر کہیں پر فقراء کا لفظ آئے اور مساکین کا لفظ نہ آئے تو وہ فقراء مساکین کو بھی شامل ہے، کما فی کل موضع، جیسے کہ ہر جگہ پر ایسے ہے کہ مساکین سے فقراء مراد لیا جاتا ہے، یذکرون منفردین، جب ان کو ایک ایک ذکر کیا جائے، جب ان کو الگ الگ ذکر کیا جائے، وہ ابناء السبیل، اور تیسرا گروپ کون ہے بیٹا؟ جو راستے میں خرچہ کھو بیٹھتے ہیں یا ان کا خرچہ ختم ہو جاتا ہے، علی الوجہ المذکور فی الزکوٰۃ، بھائی ابن سبیل کی وہی بات ہے جو ہم نے وہاں بتا دی کہ جیب میں بھی پیسے نہیں ہیں اور ادھار لینا، کوئی چیز بیچ کر حاصل کرنا بھی ممکن نہ ہو، من الہاشمیین، جناب یہ کن کو ملے گا؟ کون سے یتیم، کون سے ابن سبیل؟ جو سید ہوں، اگر ہم جیسے غیر سید ہیں تو ہمیں خمس سے حصہ نہیں مل سکتا، بھائی یہ ہاشمی کون ہوتا ہے؟ المنتسبین الی ہاشم، جن کا نسب جا کے ملتا ہو، یا یوں کہیں جن کی نسبت دی جائے کس کی طرف؟ ہاشم کی طرف، بلا باپ کی طرف سے، یعنی اس کا باپ ہاشمی ہے، ماں ہاشمی غیر ہاشمی، اس سے ہمارا کوئی جو ہے کیا سروکار نہیں، دون الام، ماں کی طرف سے اگر کوئی ہاشمی ہے لیکن باپ کی طرف سے ہاشمی نہیں تو اس کو یہ نہیں دیا جا سکتا، ودون المنتسبین الی المطلب، اچھا ہاشم کا ایک بھائی مطلب بھی تھا، ٹھیک ہے، اخی ہاشم، تو جو مطلب کی اولاد ہے اس کو دیا جائے گا؟ کہتے نہیں، اس کو بھی نہیں دیا جائے گا، ٹھیک ہے، آپ کہیں تھے پھر یہ تو سادات ساری کی ساری حضرت عبد المطلب کی اولاد ہے، ہم کہیں گے عبد المطلب کوئی اور ہے، مطلب کوئی اور ہے، یہاں پر عبد المطلب کی بات نہیں کی، کیونکہ ہاشم تو عبد المطلب کا
پردادا تردادا ہے. تو جو عبد المطلب وہ تو خود ہاشمی ہے، لیکن جو مطلب تھا وہ مطلب ہاشمی نہیں تھا، وہ جو ہے کہ ہاشم کا بھائی تھا. وَيَدُلُّ عَلَى الْأَوَّلِ، پہلی بات پہ دلالت کرتا ہے. پہلی بات کون سی تھی؟ کہ ہاشمی وہ ہے جو باپ کی طرف سے جا کے ان کے ساتھ ملے. استعمال اہل لغت، اہل لغت ایسے استعمال کرتے ہیں. مثلا فرض کریں بھائی، اب میں کسی آپ میں سے کسی کے قبیلے کا نام لوں تو مناسب تو نہیں ہے. آپ کہتے ہیں کہ فرض کریں یہ عباسی ہے، تو عباسی کسے کہتے ہیں؟ جو باپ کی طرف سے عباسی ہو، ماں کی طرف سے عباسی ہونا ضروری نہیں. وما خالفہ یحمل علی المجاز، اور کہتے ہیں ہمارے پاس کچھ تو ایسی بھی ادلہ ہیں جو اس کے مخالف ہے. وہ کہتے ہیں اگر ماں کی طرف سے بھی ہاشمی ہو تو بھی اس کو آپ خمس دے سکتے ہیں. کہتے ہیں اس کو مجاز پہ حمل کریں، لأنہ خیر من الاشتراک، اس لیے کہ ایک لفظ کو مشترک معنی میں استعمال کریں یا اس کو مجاز کہیں، مجاز اشتراک سے بہتر ہے. بیٹا اشتراک کا مطلب کیا ہے؟ آپ کہیں کہ یہ لفظ اس معنی کے لیے بھی وضع ہوا تھا، اس کے لیے بھی، یہ اشتراک ہے. مجاز کیا ہے؟ آپ کہیں گے یہ لفظ صرف اس معنی کے لیے وضع ہوا تھا لیکن اس دوسری معنی میں مجازی طور پر استعمال ہو رہا ہے. اب مشاہد، اگر ایک لفظ میں آپ کو کہا جائے کہ یا اشتراک کے آپ قائل ہو جائیں یا مجاز کے، تو آپ کہیں میں مجاز کا قائل ہوں گا، اشتراک کا قائل نہیں ہوگا. وہ پھر روایت الکاظم علیہ السلام، اور ایک روایت بھی امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے ہے جو دلالت کرتی علیہ ہے اس بات پر کہ ہاشمی اس کو کہتے ہیں جو باپ کی طرف سے ہاشم کے ساتھ ملے. والثانی، اور یہ جو آپ نے دوسری بات کہی کہ مطلب کی اولاد کو خمس نہیں ملے گا، اصالت و عدم الاستحقاق، اس کی دلیل بھائی زندہ بات اصول عملیہ. ہم شک کرتے ہیں کہ آیا مطلب کی اولاد حقدار ہے یا حقدار نہیں. اصالت عدم استحقاق کہتے کہ وہ حقدار نہیں ہے. مضافن الی ما دل علی عدم ہی، بھائی مضافن یعنی ایک تو اصل عدم استحقاق ہے، پھر اس میں بڑھایا جائے گا ما وہ ادلے جو دلالت کرتے ہیں علی عدم ہی کہ خمس نہیں دیا جائے گا اولاد مطلب کو، من الاخبار، وہ کون سی چیزیں ہیں؟ احادیث ہیں. وہ استضعافن، اور ہم ضعیف قرار دیتے ہیں لما ان دلیلوں کو استدل بہ القائل جس کے ذریعے قائل نے استدلال کیا ہے، منہا ان اخبار میں سے. وہ کیا اخبار کہتی ہیں کہ مطلب کی اولاد کو بھی خمس ملے گا، ہم ان کو ضعیف سمجھتے ہیں. وہ قصور ہی ان دلالت، قصور ہی کی ضمیر بھی جائے گی بیٹا ماں کی طرف، یعنی یہ دلیل جو ہے کیا ہے وہ قاصر ہیں کہ اپنے مطلب پر دلالت کریں. ٹھیک ہے. وقال المرتضی رضی اللہ عنہ، مرتضی رضی اللہ عنہ نے کہا ہے یستحق المنتسب الی ہاشم ولو بالام، اگر ماں کی طرف سے بھی کہا کہ کوئی ہاشمی ہو تو بھی وہ حقدار ہے. اب یہ مسئلہ پاکستان میں تو بڑا حساس ہے. ہاشمی غیر ہاشمی کی بیوی ہو سکتی ہے کیا کہ یہ ام اور اب کی بات چلے؟ پاکستانی نہیں مانتے ہیں، باقی دین میں اجازت ہے. ٹھیک ہے، اس لیے یہ مسئلہ چھڑا ہے کہ باپ ہاشمی نہیں ہے، غیر ہاشمی ہے لیکن ماں اس کی ہاشمی ہے. استناد الی قول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہتے ہیں اس بندے نے مرتضی نے بھی دلیل دی ہے، ٹھیک ہے، رسول اکرم کے اس قول کے ساتھ، ان الحسنین علیہ السلام ہذان ابنایا، یہ دونوں میرے بیٹے ہیں. بس معلوم ہوا کہ بیٹی کی اولاد بھی نانی کی طرف منسوب ہو سکتی ہے. والاصل فی الاطلاق الحقیقت، اور رسول اکرم نے بھی مطلق کہہ دیا کہ یہ میرے بیٹے ہیں. اب اگر کوئی کہے کہ مجازن ان کو بیٹا کہا ہے، اطلاق بھی دلیل ہے کہ یہ حقیقت کے طور پر حقیقی لحاظ سے استعمال ہوئے ہیں. وہ ممنوع، ہم اس اصل اطلاق والی بات کو منع قرار دیتے ہیں. بل وہ عام منہا وہ من المجاز، بلکہ یہ اطلاق جو ہے کیا ہے حقیقی معنی میں بھی استعمال ہو سکتا ہے، مجازی معنی میں بھی، خصوصاً مع وجود المعارض، خاص طور پر جب اس کے مقابلے میں کوئی مخالف دلیل موجود ہو. وقال مفید و ابن الجنید، مفید اور ابن جنید نے کیا کہا؟ یستحق المطلبی ایضاً، کہ مطلبی بھی خمس کا حقدار ہے. وقت بینا ہو، ہم نے اس کو بیان کیا کہ مطلبی والی احادیث کمزور ہیں، اس لیے مطلبی قطعاً حقدار نہیں ہے. صلی اللہ علیہ وسلم.
مولی ہاتھی بخشے کے سب کے مہمان